اگر کوئی میرا صرف یہ جملہ اٹھا لے کہ بابد شاہ ہی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ لیکن جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ حدیث بیان کر رہے ہوں گے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات میں نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر میں سمجھانے کے لیے بات کہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کو نبی علیہ السلام اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جائے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو ساتھ نہ لے جائیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اس نے تو اس سے بڑھ کر ایک گستاخی کو چھپانے کے لیے 100 گستاخیاں اور کرتا ہے۔ اے فاطمہ تم اس بات مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اکڑا کرتی تھی، غرور کرتی تھی؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توحید بیان کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ اور اپنے قبیلے والوں کو آپ علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو میں عذاب سے نہیں بچا سکتا تمہیں۔ اللہ کے مقابلے میں آ کے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یعنی اللہ تمہیں پکڑ لے تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کس کو پکڑے گا؟ مشرکوں کو، کافروں کو۔ تو مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اکڑا کرتی تھی، کتنا بڑا یہ بدبخت شخص ہے۔ اور ایسی روایت جو توحید کی مبالغہ آرائی کے لیے بیان کی گئی ہے، آپ علیہ السلام نے جب کفار تھے ان کو آپ نے توحید کی بات بیان کی، اپنے اہل خانہ کو، حضرت صفیہ کو، تو آپ علیہ السلام نے ساتھ میں فاطمہ کو بھی کہا کہ آپ کو میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑے تو میں نہیں بچا سکتا۔ یہ اس انداز سے بات ہو رہی تھی، توحید کی بات ہو رہی تھی، اور توحید میں مبالغہ آرائی کی بات ہو رہی تھی، اور یہ محدثین نے لکھا ہے، اور یہ اسلام کے شروع میں یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں توحید پر زیادہ زور دیا اور آپ نے سب کو سمجھایا۔ تو اب اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگانا کہ کسی کے کام نہیں آئیں گے، اور وہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ توحید کی بات ہو رہی تھی اور توحید میں مبالغہ آ رہی تھی، آپ علیہ السلام لوگوں کو دین میں داخل کر رہے تھے، ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا اس طرح۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیٹی کو مدینے میں آ کے آپ نے خطاب فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس روایت کو بیان کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فاطمہ کے اب حضور کام نہیں آئیں گے، فاطمہ کو اللہ نے پکڑ لیا حضور کام نہیں آئیں گے۔ یہ اس کی جہالت ہوگی اور یہ اس کا بغض ظاہر ہوگا۔ اور اصل روایت کیا ہے؟ اس میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا ہے، اکڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پوری حدیث میں آپ کو عربی میں دکھاتا ہوں، اس کے بعد اسی کی پیاری ایپ اسلام 360 سے میں آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا خائن ہے اور یہ کتنا بدبخت ہے یہ شخص۔ 4771 نمبر حدیث بخاری میں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ ظاہر جو نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اگلی روایت ہے 2753، اسی میں بھی یہی ہے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں میں ترجمہ، یہ دیکھیں 2753۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قریش کے لوگوں یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل مول لے لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ، اپنی جانوں کو بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ اللہ کے سامنے اللہ تمہیں پکڑ لے تو میں اس انداز سے نہیں کہ تمہیں نکال لوں۔ اللہ شفاعت کیا، آپ علیہ السلام کو اذن دے گا، مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ ظاہر حضرت عباس وقت مسلمان نہیں تھے، توحید آپ نے ان کو بیان فرمائی۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ بیٹا، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آنے کا۔ تو یہاں توحید کی مبالغہ آ رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام نہیں آئیں گے، توحید بیان ہو رہی کہ مسلمان ہو جاؤ۔
اور جو مسلمان ہے جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے توحید کی مبالغہ آ رہی کر رہی ہے کہ آپ نے صرف اس بات پہ نہیں کرنا کہ میں آپ کی شفاعت کروں گا تو آپ نے نیک اعمال نہیں کرنے. تو آپ علیہ السلام یہاں توحید کی مبالغہ ہی بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے سب سے قریب آپ علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے، مومنوں کی شفاعت کریں گے. تو اس حدیث کو لے کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا کہ تم مت اکڑنا، اور آپ نے دیکھ لیا کہاں یہ لفظ تم مت اکڑنا، اس نے حدیث پر جھوٹ بولا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا من عادالی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ایسے کہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا آ رہا ہے، گستاخی کے اوپر گستاخی کر رہا ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دوست ولی شفاعت کریں گے، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی تمیم قبیلے سے زیادہ ایک شخص میری امت کی شفاعت کرے گا. بنی تمیم بہت بڑا قبیلہ، اس سے زیادہ ایک شخص میری امت کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اور آپ علیہ السلام فرمایا نسائی میں حدیث ہے کہ مومن اس وقت خدا سے جھگڑیں گے جس طرح تم دنیا میں اپنے حق کے لیے دوسروں سے جھگڑتے ہو، اس سے زیادہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑیں گے. یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ ہمارے ساتھ اس نے حج کیا ہے، یہ جہنم میں کیوں؟ یعنی کہ ہم اس وقت جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جنت میں جا رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ان کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. یہاں تک کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، ان کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. اسی حدیث کو بیس بنا کر اگر میں کہتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں الحمدللہ اسی حدیث پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر مجھے یقین ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی کیا، میں بھی کرتا ہوں کہ جو میرا دوست مسلمان سنی ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں انشاءاللہ اسے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میرے آقا ہے، میرے مولا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، سید زادے ہیں، اگر سید زادہ کہتا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک مریدی باہر ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے متعلق دعویٰ کر رہے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ بنی تمیم قبیلے سے زیادہ مسلمان ایک مسلمان لے کے جائے گا، اور مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب دوسرے مسلمانوں کو جنت میں نہ لے کے جائے. یہ عام مسلمان ایک نمازی کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کی شان ہے. تو اللہ کے ولیوں کی شان کتنی، جب وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا. جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، جو کہیں گے اللہ عطا فرمائے گا. اتنا ان کا پیار ہے اللہ سے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ روایت جو آپ علیہ السلام نے توحید اور اس کی مبالغہ آرائی میں بیان فرمائی تھی، جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ فاطمہ میں تیرے کام نہیں ہوں گا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہاں صلہ رحمی رہے گی میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کروں گا. یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فاطمہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بیان کر کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اصل میں اپنا بغض نکالتا ہے. جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرنے لگا. یہ اللہ کی اس پر پھٹکار ہے، یہ اس پر ضلالت بڑھ رہی ہے. ایسے ذلیلوں سے بچیں. کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے بابش ہے کوئی نہیں ہے. مجھے آج شام کو فون آیا کہ مرزا کے چیلے کہتے ہیں ہم نے فرض پڑھ لیے ہیں، بس فرض مکمل ہیں، سنت ہم نے نہیں پڑھنی. جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سا ہے کوئی نہیں، بابش ہے کوئی نہیں، اب وہ نبی کی سنت پہ بھی نہیں چل رہا. نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں اس کے سارے جو چیلے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے امتی جنت میں سوائے ان کے جنہوں نے میرا انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جنہوں نے انکار کیا؟ فرمایا جنہوں نے میری پیروی نہیں کی. تو آپ علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا کیا مطلب؟ آپ کی سنتوں کو چھوڑنا. یکے بعد دیگرے ساری سنتوں کو چھوڑنے والا اس طرح وہ ذلیل ہوتا ہے. فرمایا ان 6 آدمیوں پر لعنت ہے، ان 6 میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو میری سنت کا تارک ہے. علماء کرام فرماتے ہیں وہ سنتیں جو آپ علیہ السلام نے کنٹینیو کی ہیں،
जिसे हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, कि मुसलसल इनको छोड़ने वाला वो लानती है। मुसलसल जिसने आदत बना ली कि मैंने सुन्नतें पढ़नी नहीं है, जैसे मिर्ज़ा के चेले हैं, दावे करना हमारे नबी जैसा है कोई नहीं, बाबिश है कोई नहीं। भाई बाबों ने नबी अलैहिस्सलाम का तरीका सिखाया, सुन्नतें सिखाई, तुम तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके से लोगों को दूर कर रहे हो। तुम कह रहे हो फ़र्ज़ काफ़ी है, सुन्नतें छोड़ दो, ये नबी अलैहिस्सलाम से मिला रहे हो। धोखेबाज आदमी, तुम तो लोगों को ये तालीम दे रहे हो कि तुम अगर किसी को 1 अरब भी दे दो तो नबी को गाली नहीं देगा। इसके छोकरों ने गलियों में, चौराहों में, दुकानों में जाके कहा कि हम तुम्हें पैसे देते, नबी को गाली दो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। ये है इस गुस्ताखी तालीम। ये छोकरा काफिर हो गया और इसके नीचे सैकड़ों में कमेंट्स थे, 66,000 इस वीडियो पर व्यूज थे। साबिर करीमी इस लड़के का नाम है, मिर्ज़ा का चेला है। इस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है कि साबिर करीमी का चैनल है, साबिर करीमी, उसने वीडियो अपलोड की थी। 66,000 व्यूज आए थे इस बात पे कि तुम नबी को गाली दो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मिर्ज़ा के चेले इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। गुस्ताखी को अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना, उसकी हिमायत करने वाला भी काफिर है। तो मिर्ज़ा को मानने वाले काफिर हो जाते हैं, गुस्ताख हो जाते हैं, क्योंकि ये गुस्ताख है। ऐसे गुस्ताखों से बचें। और इसका अपना निकाह ही नहीं है, ये हरामकारी करता है, अपना मुंह काला करता है हर रात को जाके जब अपनी बीवी के पास जाता है, क्योंकि इसका ही उसूल है कि कलमा कुफ्र से निकाह टूट जाता है। और इसने औलिया किराम की दुश्मनी में कलमा कुफ्र बोल दिया। अब इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में बोलना, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के साथ है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इस पे अल्लाह का अजाब आया है। ना कोई शख्स ये वसूख के साथ कह सकता है किसी के बारे में वही की तईद के बगैर कि इस पे अजाब आया है। चाची भी गई, ओए चाचू पहले चाची ना निकाह दोबारा कर, फिर मुरीद दोबारा कर। चाचू तेरी चाची गई, हाँ हाँ, कलमे कुफर बोलने से निकाह टूट जाता। एक ना ली, दूसरा औलाद मैं मंगोला दिया। हाँ, तो सूफी भी मंगोला ने वड्डे, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल। बाकी ये अजाब इलाही मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुआ मंगोलों की शक्ल में। आपने देखा कि अपने उसूल से काफिर हुआ कि नहीं हुआ। इसकी बीवी चली गई, इसने कहा अगर कोई कहे कि इस पर अजाब आया है तो कलमे कुफर है, और इसने खुद कह दिया कि मंगोल मुसलमानों पर अजाब बन गया है। हम एक वीडियो में कहते हैं हम मंगोलों ने इनको काट के रखा है। तो मंगोल तो 600 साल बाद आए हैं, तुम पर वही आई थी कि मंगोल अजाब बन के आए। इसने कलमा कुफर बोल के अपनी आखिरत बर्बाद कर दी और इसका निकाह टूट गया। जब भी अपनी बीवी के पास जाएगा ये हरामकारी करेगा, तभी इस तरह की गुस्ताखियां करता है। ये हरामी आदमी का काम होता है इस तरह के काम करना, और ये दिन रात यही काम कर रहा होता है। ऐसे हरामियों से बचे जिनका अपना निकाह नहीं रहता, इनके अपने उसूल से वो काफिर हो जाते हैं, वो मुर्तद हो जाते हैं। ऐसे शख्सों से बचें और अपनी आखिरत की फिक्र करें।